لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا بالجهاد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے عبث ہے شکوہ عبث ہے شکوہ تقدیر یزدان تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے تاجدار خدمت اسلام اور جہاد کے لیے علماء کا کردار ہمارے اکابرین کا کردار اگر ہم اس میں تفصیل بات کریں تو بہت بڑا موضوع ہے مختصر یہ ہے کہ کائنات میں قیامت تک آنے والے سب سے بڑے علماء کے سردار سب سے بڑے اساتذہ کے سردار ہمارے آقا مولا خود ہیں اور آپ نے اپنے صحابہ کو عالم بھی بنایا اور مجاہد بھی بنایا اور کسی کردار میں چلتے ہوئے صحابہ کرام اور علماء کے رویے چلتے ہوئے ہمارے اکابر آئے اور اپنے دور میں اپنے دور کے ظالم سے لے کے اپنے دور کے کافر و فاسق تک اس تک ایک ہی پیغام پہنچایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی مخلوق کی اطاعت کے لیے نہیں کی جائے گی اور ایک بندہ یہاں پہ بات کر رہا تھا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ 14 گز کے کنارے پاکستان بھی آتے ہیں لیکن یہ والا منظر نہیں ہوتا فلاں کے پروگرام میں بھی لوگ آتے ہیں فلاں سیاسی پارٹی بھی اپنے بندے باہر سے بڑے پیسے لے کے بلواتی ہے پر یہ منظر نہیں ہوتا میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اس کی وجہ سے ریٹ ہے وہ رسول اللہ کی محبت وہ رسول اللہ کے پیار کا درس جو کہ امیر المجاہدین نے دیا اس کی برکت سے ان لوگوں کے رویے دیکھ کے مجھے یاد آیا جب حضرت یحییٰ بن یحییٰ آپ حضرت امام مالک کے سامنے بیٹے کے پڑھ رہے اور اتنے میں آواز آئی کہ مدینے میں حج آیا ہے دیکھنے کے لیے کوئی آنا چاہے تو لوگ اس طرف جانے لگے تو حضرت امام مالک نے ایسے یحییٰ بن یحییٰ کو دیکھ کے کہا تم نہیں جاؤ گے حاجی دیکھنے کے لیے انہوں نے کہا میں یہاں حاجی دیکھنے نہیں آیا میں نے اتنا لمبا سفر اس لیے کیا ہے جس نے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کیا میں اس کو دیکھوں گا اس نبی کی حدیث سنوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ قوم اس لیے آئی ہے ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے جس نعرے کے لیے بابا جان نے بلایا ہے اسی نعرے پہ یہاں پہ رہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور یہاں پہ جتنے بھی ذمہ داران آ رہے ہیں وہ آپ کو ایک ہی بات سمجھانے کے حضور کے دین کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے جیسے کہ امیر المجاہدین نے اپنے اسلام کے تقسیم میں زندہ کیا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے سب سے پہلے فتوی جہاد انگریز کے خلاف 1857 میں دیا اور پھر اس کے پاداش میں آپ کو والا پانی کی جیل دی ہوئی اور پھر آپ کو پھانسی کی تختہ دار پہ بھی چڑھایا گیا لیکن تختہ دار پہ چڑھنے کے بعد بھی ہمارے اکابر نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ یہ یاد رکھیے جان دی جا سکتی ہے لیکن نظریے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا جس وقت کوٹ کے اندر کھڑے
فتویٰ دیا ہے، وہ فتویٰ بھی میرا بھی لکھا ہوا ہے دنیا کو بتانے کے لیے. یاد رکھنا یہ غازی تیرے اور سار کپڑے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دنیا میں کچھو گئے سے صحرا دریا سمجھ گئے مہار کی ہے بد سرائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مانے حقیقت نہ کشمر. اور اسی کے ساتھ چلتے ہوئے علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 1857 سے 1858 میں مراد آباد رسول اللہ کی ختم نبوت اور ناموس رسالت نبی کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کی اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کو جس وقت گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے وہی منظر جہاز لبیک کے لیے دکھا رہے ہیں پھرتیاں. 2 دن میں مقدمہ 4 مئی کو پیش ہوئے جناب اعلیٰ 4 مئی کو پیش ہوئے اور 6 مئی تک مقدمہ ختم کر کے پھانسی چڑھا بھی دیا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کورٹ ہمارے معاملے میں جو پھرتیاں دکھا رہا ہے یہ پہلے بھی آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں سے روز چلی آ رہی ہے. لیکن ہمارے آباء و اجداد اسی منزل کے راہی ہیں. تختدار سامنے ہوگا تو مزاج وہی شیروں والا ہوگا کہ بس رسول پاکستان اور عالم اسلام کے ان تمام سرکاری علماء کو کہنا چاہتا ہوں اور ہر
کرنے والے ان حکمرانوں کے آگے اچھی جی کرنے والے علماء کو کہنا چاہتا ہوں قبلہ بابا جان کے پاس بھی آئے تھے کچھ سرکاری لوگ اور آپ کے کہنے لگے ہر ایک سے آپ کی ٹکر ہے آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے تو ہمارے بابا جان شیر پڑا کرتے تھے تو آیا ڈرتے کیوں بدل نصیبہ لوگوں کو جہاد سے منع کرتے تھے اب بتائیے اب غزہ کی موجودہ حالت کا بعد ایسی کون سی جگہ باقی رہ گئی ہے جو مانے جہاد بنی ہوئی ہے بتاؤ تو صحیح اس نعرے کے سوا عالم اسلام کے پاس کون سا رستہ رہ گیا ہے الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک لبیک آئی اقرار صاحب بیٹھے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آج تم کی بات یہ ہے کہ جناب آیا جب تھا کہ پورا کفر اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا اور آج مسلمان فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑے تم کی بات یہ ہے جیسے میڈیا کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے تم کی بات یہ ہے وہ آواز اٹھائی نہیں جاتی ہے اور اس سے اگلی بات اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دو لبرل چمچے چوک میں آ جائے اس کو پوری دنیا کا میڈیا کر دیتا ہے اور لاکھوں لوگ ہتھے نظر لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے امن جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو پھر اسٹریم میڈیا دکھانا نہ چاہے تو میں اتنا کہنا ضرور چاہوں گا کہ میرے آقا مولا نے میدان جنگ کے اندر ایک صحابی میں جس وقت تلوار کے مجالہ فرمایا یہ تلوار رسول اللہ جو اس کا حق ادا کرے گا تو انہوں نے پوچھا اس کا حق کیا ہے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنی چیزیں کہ پیڑی ہو جائے دوسرا حق یہ ہے کسی مظلوم پہ نہ چلے پھر کسی بے قصور پہ نہ چلے تو اسی طرح کہنا چاہتا ہوں اے ہمارے ساتھ برادران آپ کا کہنا آپ کا کہنا یہ بھی جناب اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس آپ نے جواب دینے میں اس کا
مسلح کہے, قبلہ کہے, دیوانہ کہے, اللہ کی قسم ہے نام زندہ انہی کے رہتے ہیں جو چھلے کر کے حضور میں قربان ہو جاتے ہیں. اور زیادہ لوگوں کی طرح چلاکیاں کرنے والے سلمان تاثیر کی نمبر کے ہیں تو اگر نام بھی کوئی عزت سے نہیں لیتا کیونکہ کئی اطلاع مدرسے پڑھاوے, پیری مریدیاں